اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ڈیئر پارٹیسپینٹ، ویلکم ٹو دی کلاس. ہمارا ایک سیشن جو ہے اس سے پہلے ہو چکا ہے جو کہ محاضرات حدیث کے خلاصے پر مشتمل ہے. تو سب سے پہلے تو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے جو ہے اس کا کچھ اوور ویو رکھوں گا تاکہ اگر کوئی پچھلی کلاس نہیں لے سکا تو وہ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے. ہم نے لاسٹ کلاس میں جو ہے وہ علم اصول حدیث کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس سے مراد ایسے قواعد و ضوابط ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم سند اور متن کی معلومات جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور اس علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ کون سی حدیث ایسی ہے کہ جو مقبول کا درجہ رکھتی ہے اور کون سی ایسی حدیث ہے کہ جو مردود ہوگی. پھر ہم نے حدیث کے معنی اور مفاہیم پڑھے، اور پھر یہ پڑھا کہ کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو حدیث، کہ ہر وہ چیز جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے وہ حدیث ہے. اس کے بعد علم حدیث کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ اس کا موضوع جو ہے ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد حدیث سے ملتی جلتی جو اصطلاحات ہیں اس پہ بات ہوئی تھی. پھر حدیث اور سنت میں فرق ہوا تھا. اچھا، یہ جو میں ریویو دے رہا ہوں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ آپ کے سوالات بھی بنتے ہیں کہ جو آپ کو ہر وقت جو ہے وہ تیار ہونے چاہیے، کہ جیسے حدیث اور سنت کے درمیان کیا فرق ہے، اور کون ہے جو حدیث کے اندر امام تصور کیے جاتے ہیں، اور سنت کے اندر امام کون ہے، اور کون سے ایسے امام ہیں کہ جو حدیث اور سنت دونوں کے اندر جو ہے امام شمار کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیث صحت حدیث پر جو شکوک ہے اس کی حقیقت پر بات کی گئی کہ کتب حدیث پر کے ضمن میں کہا گیا کہ یہ 3 صدی ہجری کے اندر جو ہے مدمر کیے گئے، اور اس لیے جو ہے اس کی اتھینٹسٹی پہ جو ہے شک کیا گیا. اس کے جواب کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. پھر اس کے بعد حدیث جو ہے اس میں مختلف جو موضوعات زیر بحث لائے جاتے ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے، کہ جس میں عقائد ہے، احکام ہے، آداب ہے، رقاق ہے، تفسیر ہے، تاریخ و سیر، شمائل ہیں، اور فتن ہے، مناقب ہیں، اشراط الساعہ ہیں. لاسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ایک کلاس بھی ہوئی تھی، لیکن اسپیکر کا ایشو، ٹیکنیکل ایشو ہونے کی وجہ سے اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکا تھا اس میں. تو شمائل سے مراد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جو ہے وہ اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت ہے اس کے بارے میں بھی اور سیرت کے بارے میں مختلف جو اوصاف ہیں اس کو بیان کیے جاتے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ امام ترمذی نے جو ہے وہ شمائل ترمذی کے نام سے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے کتابوں کی مختلف اقسام ڈسکس کی، جس میں جامع ہے، ٹھیک ہے، جس میں 8 موضوعات ہوتے ہیں. پھر سنن ہے، یہ کہ مدون نے جو ہے محدث نے کس ترتیب سے جو ہے وہ حدیث سے اکٹھی کی ہیں. اگر اس نے فقہی ترتیب کو مد نظر رکھا ہے تو ایسی کتاب جو ہے وہ سنن کہلاتی ہے. پھر اس کے بعد موجم ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں شیوخ کی ترتیب کو مد نظر رکھا گیا ہو. پھر امام طبرانی کی معاجم ہیں، اس کے بارے میں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سوال ہو سکتا ہے کہ سنن سے مراد کون سی کتابیں ہیں، موجم سے مراد کون سی ہیں، مستخرج کون سی ہے. میرے سے جو ہے وہ ایک انٹرویو میں مستخرج اور مستدرک کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا گیا تھا. تو یہ اصطلاحات جو ہیں بنیادی طور پہ ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور مستحضر ہونی چاہیے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بار بار جو ہے وہ ان کو ریوائز کریں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو محاضرہ ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے محاضرات میں سے اس کا دوسرا خطبہ جو ہے وہ علم حدیث کی ضرورت و اہمیت پر ہے. اس ضمن میں جو اہم بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث بطور ماخذ شریعت جو ہے، یہ سنت بطور ماخذ شریعت و قانون جو ہے وہ کس طرح سے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر سنت کی اقسام ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے کتاب الہی اور ارشادات انبیاء میں جو ہے وہ بنیادی فرق کون سے ہیں یہ بھی پتہ ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد تیسرا جو خطبہ ہے جو ہم آخر میں ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا جی حدیث اور سنت بطور ماخذ شریعت. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے جو ہے وہ سنت بطور ماخذ شریعت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں جو حدیث قرآن ہے اور حدیث ہے، یہ سنت ہے، اس کی بنیاد اصل میں وحی ہے. اور جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے وہ وحی مطلوب کہلاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں حدیث جو ہے وہ وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے، یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. پھر اس کے درمیان کچھ فرق تھا، اور اس میں جو آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ
قرآن مجید اور احادیث قدسیہ جو ہیں ان میں کیا فرق ہے، تو اس کا جواب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سلائیڈ کے اندر جو ہے وہ یہ چیز ڈسکس کی۔ محمد عمران کا کیمرہ آن ہے، کائنڈلی آف کر لے۔ اس کے بعد ہے جی کتب حدیث کی خصوصیات۔ کتب حدیث کی خصوصیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ کون سی کتابیں جو ہے وہ کس درجے میں ہیں۔ پہلے درجے کی جو کتابیں ہیں، مطلب صحت کے اعتبار سے، اتھینٹسٹی کے اعتبار سے، وہ موطا امام مالک ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجے کی یا طبقہ دوم کی جو کتابیں ہیں وہ جامع ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی، مسند احمد بن حنبل ہے۔ اور تیسرے درجے کی جو کتابیں ہیں اس میں سنن دارقطنی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے اور مصنف عبد الرزاق ہے۔ اور چوتھے درجے کی وہ کتب ہیں کہ جس کے اندر جو ہے مختلف قصص بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، خاص طور پہ سیاستہ پہ اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے وہ حدیث کی کتابوں کی خصوصیات بھی ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے جی بخاری ہے، تو بخاری سے دراصل تفقہ پیدا ہوتا ہے۔ اور امام صحیح مسلم کی خصوصیت مین یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو مقدمہ لکھا جس کے اندر جو ہے وہ اصطلاحات حدیث یا علوم حدیث پہ بھی بات کی، اور اس کے بعد جو ہے اس حدیث کی کتاب نے دراصل ضبط الفاظ پر جو ہے وہ زور دیا ہے، یعنی امام مسلم نے۔ امام ترمذی نے جو ہے وہ حدیث کے ذخائر سے باخبر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے امام ترمذی جو ہے وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ساتھ میں بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ اس کا درجہ کون سا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے یا حسن ہے یا کون سی ہے، اور دوسری کون سی کتابوں میں پائی جاتی ہے، یعنی اور روایات سے بھی ہمیں باخبر کرتے ہیں۔ اس طرح اگر سنن نبی داؤد کو دیکھا جائے تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ احکام الحدیث جو ہے اس پہ بات کرتی ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ احکام کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں اور فقہی احکام خاص طور پہ۔ اور سنن نسائی کی اگر بات کی جائے تو اس میں متن اور الفاظ کی صحت کا جو ہے وہ خاص طور پہ اہتمام کیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں حسن ترتیب جو ہے وہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مقصد اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ جو سیاستہ ہیں خاص طور پہ ان کی کوئی دو چار خصوصیات جو ہیں وہ آپ کو مستحضر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد صحیحین ہے یا شیخین ہے یا متفق علیہ ہے، اربع ہے، یہ بھی جو ہے وہ بنیادی اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے۔ یعنی صحیحین سے کیا مراد ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہے، اور متفق علیہ سے مراد ایسی حدیث ہے کہ جو کیا ہو جی صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم دونوں کے اندر روایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم کے علاوہ جو چار ہیں ان کو اربع کہا جاتا ہے۔ ایسے حدثنا اور اخبرنا کی جو اصطلاحات ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حدثنا کا مختصر میں یہ بتاؤں گا کہ اگر استاد پڑھتا ہے اور شاگرد سنتے ہیں تو یہ حدثنا آتا ہے، اور اگر شاگرد پڑھیں اور استاد سنے تو پھر اس صورت میں اخبرنا کی جو اصطلاح ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی حجیت سنت یا حجیت حدیث کے بارے میں۔ ماخذ شریعت کے ضمن میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بیان کریں، کھول کر بیان کریں کس چیز کو، کہ جو ان کی طرف نازل کی گئی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ احکام کی عملی تفسیر کی۔ مثال کے طور پہ اگر قرآن مجید میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی، نماز کی شرائط کیا ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، نماز کے اندر فرائض کیا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور نماز کے جو جتنے بھی فرائض ہیں اس کی ادائیگی کس طرح سے کی جائے گی، جتنے بھی اس کے اندر اعمال ہیں وہ کس طرح سے ادا کیے جائیں گے، اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو ایسے ہی روزے کے بارے میں احکام ہے یا زکوٰۃ کے بارے میں ہے تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اپنی امت کو، اور صحابہ کرام کے سامنے جو ہے وہ کر کے دکھائی۔ اس کے بعد جو ہے یہ تین تو وہ خطبات کا خلاصہ تھا جو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا۔ اس کو ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ دہرا دیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی پچھلی کلاس جوائن نہیں کر سکے تو ان کو بھی مستحضر ہو جائے۔ اور اس میں جو ہے جو بنیادی سوالات ہیں، جو بڑے بڑے سوالات ہیں اور بڑے بڑی اصطلاحات ہیں جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور جو مستحضر ہونی چاہیے، اس کی بھی نشاندہی کر دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں روایت حدیث اور اقسام حدیث کے بارے میں۔ یہ جو ہے محاضرات حدیث جو کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی کتاب ہے، اس میں چوتھا خطبہ ہے جو انہوں نے روایت حدیث اور اقسام حدیث پر جو ہے وہ
ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ روایت سے کیا مراد ہے؟ روایت سے مراد دراصل وہ وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے تک حدیث پہنچتی ہے۔ اور دوسرے طرف اگر ہم روایت اور درایت میں مختصر اس کی ڈیفینیشن کریں تو روایت جو ہے دراصل خارجی نقد ہے، ٹھیک ہے۔ خارجی نقد سے مراد یہ ہے کہ روایت میں ہمیں راویوں کے حالات زندگی اور راویوں کی خصوصیات جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں، اور درایت کے اندر جو ہے خاص طور پہ جو متن حدیث ہے اس پر نقد کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ روایت جو ہے وہ خارجی نقد ہے اور درایت جو ہے وہ داخلی نقد ہے، یعنی بذات خود حدیث پر یا حدیث کے الفاظ پر یا حدیث کے متن پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا کچھ اصطلاحات ہیں جو تحمل اور ادا کے ضمن میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تحمل اور ادا کا جو ہے وہ آپ کو مختصراً یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک جو راوی ہے وہ کس طرح سے تحمل کرتا ہے، یعنی حدیث سنتا ہے اور پھر اس کو ادا کیسے کرتا ہے، یعنی آگے کیسے بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ پہلی اصطلاح جو ہے وہ سماع کے معنوں میں آتی ہے۔ سماع کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے استاد سے براہ راست حدیث کو سنا ہے تو وہ سماع کہلاتی ہے۔ قرات یہ ہے کہ شاگرد نے شیخ کے سامنے یعنی اپنے استاد کے سامنے قرات کی ہو تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ قرات کے ذریعے سے حدیث جو ہے وہ آگے ادا ہو۔ اجازت یہ ہے کہ استاد جو ہے کسی صاحب علم کو جس پر اسے بھروسہ ہو، جس کے بارے میں اسے پتہ ہو کہ اسے قرآن حدیث کا اور اسلامی علوم کا پتہ ہے، تو وہ اپنے کسی خاص مجموعے کی اجازت دے دے، اس بات کی اجازت دے کہ تم جو ہے وہ آگے بیان کر سکتے ہو، روایت کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ہے جی مناولہ۔ مناولہ یہ ہے کہ شیخ جو ہے اپنے پاس لکھا ہوا مجموعہ جو ہے وہ کسی کے حوالے کر دے، ٹھیک ہے، اور اسے اجازت بھی دے دے۔ پھر مکاتبہ ہے، استاد لکھ کر بھیج دے کہ تم جو ہے وہ میری طرف سے یہ آگے روایت کر سکتے ہو۔ یہ دراصل جو ہے وہ استاد اور شاگرد کے درمیان جو ہے وہ حدیث بیان کرنے کا اور اس کو حدیث کو سیکھنے کا اور پھر آگے بیان کرنے کا جو ہے وہ طریقہ ہے، اور اس ضمن میں استعمال ہونے والی مختلف اصطلاحات ہیں جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور اصطلاح ہے جسے اعلام کہا جاتا ہے۔ اعلام کا مطلب ہوتا ہے جی مطلع کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ یعنی استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کو بتائے کہ فلاں جو مجموعہ ہے حدیث کا وہ میری طرف سے تم جو ہے وہ روایت کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے وصیت، یعنی وصیت سے مراد یہ ہے کہ وہ زندگی میں تو نہیں کسی کے حوالے کرتا لیکن وہ یہ وصیت کر جاتا ہے کہ میرے فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ فلاں شخص کو اجازت ہے کہ وہ میری طرف سے حدیث جو ہے وہ روایت کر دے۔ وجادہ، وجادہ کا مطلب ہے کہ کسی محدث کی بعد میں ملنے والی تحریر کو روایت، یعنی کسی کی تحریر تھی، کسی کی روایات تھیں اور وہ بعد میں کسی کو ملی، اس پہ براہ راست کوئی اجازت بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اگر ملی ہے تو اس کو جو ہے اس کی طرف منسوخ کر کے روایت کیا جائے تو اسے وجادہ کہتے ہیں۔ تو یہ دراصل تحمل اور ادا، تحمل کا میں نے بتایا کہ کس طرح سے ایک راوی حدیث کو سنتا ہے اور پھر اسے آگے کس طرح سے ادا کرتا ہے، روایت کرتا ہے، اس کے مختلف طریقے اور اس میں استعمال ہونے والی جو ہے مختلف اصطلاحات ہیں جو آپ کو مستحضر ہونی چاہیے۔ اچھا، چونکہ اس میں ہمارے پاس کانٹینٹ بہت زیادہ ہے، موضوعات بہت زیادہ ہیں اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ٹائم کی بہت زیادہ قلت ہے، تو اسی کے پیش نظر جو ہے وہ تھوڑا اس میں نے اسپیڈ بھی رکھی ہوئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ کور ہو جائیں۔ ظاہر ہے ہمارا سیشن یہ ریکارڈ ہو جائے گا، اگر کوئی جلدی میں کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں بھی آتی تو وہ بعد میں اس سے جو ہے وہ اپنے مطابق پاز کر کے ویڈیو کو روک کر جو ہے اپنے مطابق سن بھی سکتا ہے اور اس سے جتنا استفادہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس موقع پہ یہ ایک مجبوری بھی ہے اور وقت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ان موضوعات کو میکسیمم جو موضوعات ہیں ان کو کور کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے متن حدیث پہ بات ہوتی ہے کہ متن یعنی درایت میں ایک محدث داخلی ذرائع سے یہ تعین کرتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں کیا واقعتاً آپ کے ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علم روایت کیا ہو گیا جی؟ خارجی نقد ہو گیا، اور علم خارجی نقد کے ضمن میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ خارجی نقد میں یہ ہے کہ راوی جو ہے اس کی شرائط چیک کی جاتی ہیں اور راوی کے جو اس کی جو معیار ہے وہ چیک کیا جاتا ہے، اس کی خصوصیات کو دیکھا جاتا ہے۔ تو راوی کی جو خصوصیات ہیں وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ راوی کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث جو براہ راست روایت کرنا ہے وہ ایک مسلمان راوی کر سکتا ہے، اس کی روایت جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔
اس کے بعد ہے جی راوی کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اگر عدالت کی ہم تعریف کریں، جو ایک قانونی مفہوم ہے اس کا جو علماء نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ من غلبت حسناتہ علی سیئاتہ، کہ جس کی نیکیاں جو ہے، جس کی اچھائیاں جو ہے اس کی برائیوں پر غالب آ جائیں تو وہ عادل ہے۔ عاقل کیا ہے کہ وہ سمجھدار ہو، یعنی اتنی عمر کو ہو کہ وہ بات کو سمجھ سکتا ہو، اس کو تحمل بھی کر سکتا ہو اس کا، اور اس کو پھر آگے ادا کرنے کی بھی اس میں صلاحیت ہو۔ پھر ایک خصوصیت جو ہے وہ ضابط کی ہے، ٹھیک ہے۔ ضابط سے کیا مراد ہے؟ ضابط سے مراد یہ ہے کہ اس کی میموری جو ہے وہ صحیح کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ضابط سے کیا مراد ہے کہ اس کی میموری صحیح کام کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی سند اور متن کی شرائط۔ سند کے لیے ضروری ہے کہ سند جو ہے وہ آپ کی متصل ہونی چاہیے، اور روایت جو ہے وہ شاذ نہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی ایسا یعنی کسی سکہ راوی جو ہے اس کی مخالفت میں نہ جائے وہ روایت۔ اور پھر ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی داخلی علت بھی نہ ہو۔ اب یہ جو سلائیڈ ہے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے جو ہے وہ 7 خصوصیات آ جاتی ہیں جو کہ راوی اور سند کی خصوصیات ہیں۔ اچھا، انہی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو محدثین ہیں وہ حدیث کی تقسیمات کرتے ہیں۔ پہلی تقسیم تو ہے مقبول حدیث، یعنی حدیث جو ہے اگر یہ خصوصیات رکھتی ہے تو وہ صحیح ہے۔ وہ خصوصیات کون سی ہیں؟ ایک دفعہ دوبارہ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو ہم نے خصوصیات کوئی 7 خصوصیات پڑھی، ٹھیک ہے، یہ اگر ایک روایت کے اندر، ایک حدیث کے اندر یہ 7 خصوصیات ہیں تو ایسی حدیث کے بارے میں ہم کہیں گے کہ وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہو جی، ہو گیا جی۔ اور اسی کرائیٹیریا کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پاس صحیح بخاری اور صحیح مسلم آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی حدیث حسن۔ حدیث حسن سے کیا مراد ہے؟ حدیث حسن سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں 7 خصوصیات پڑھی تھیں، ٹھیک ہے، اگر یہ 7 خصوصیات میں سے کچھ خصوصیات جو ہے وہ مسنگ ہیں، اس میں پوری نہیں ہے، جزوی طور پہ اگر مفقود ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ حدیث حسن ہے۔ مثال کے طور پہ زیادہ تر جو ایک تعریف کی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم نے یہ جو ضابط والی خصوصیت پڑھی تھی، ضابط کا مطلب یہ ہے کہ راوی کی جو میموری ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اس کا حافظہ اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسا راوی اس میں آ گیا ہے کہ جس کا حافظہ زیادہ مضبوط نہیں ہے اور تھوڑا کمزور ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ حدیث حسن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ تو ہو گیا کہ اگر کوئی ایک آدھ خصوصیت کم ہو، لیکن اگر کوئی ایک سے زیادہ خصوصیات کم ہوتی ہیں تو اس حدیث کو ہم ضعیف کہتے ہیں۔ یعنی ایسی حدیث جس میں صحیح اور حسن کی خصوصیات نہیں ہوتی تو اس حدیث کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس ضمن میں، موضوع۔ تو موضوع کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ موضوع کو مجازن جو ہے وہ حدیث کہا جاتا ہے، یعنی حقیقتاً یہ حدیث نہیں ہوتی بلکہ غلط منسوب کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ It is actually wrongly attributed to Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یعنی کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے جی ایک اصطلاح صحیح لعینہ اور صحیح لغیرہ۔ یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ صحیح لعینہ کون سی ہے یا صحیح لغیرہ کیا ہے۔ تو یہ جو ہم نے پچھلی 7 شرائط پڑھی تھیں یہ کہلاتی ہیں جی صحیح لعینہ، یعنی اگر کسی حدیث کے اندر یہ 7 شرائط پائی جاتی ہیں تو وہ کون سی حدیث ہوگی؟ صحیح لعینہ۔ اور اگر شرائط میں کوئی کمی رہ جائے اور کمی رہنے کی وجہ سے وہ حدیث حسن بن جائے اور اس کمی کو کسی اور ذریعے سے، کسی اور سلسلہ روایت کے ذریعے سے پورا کر دیا جائے تو پھر ہم کہیں گے وہ صحیح لغیرہ ہی بن گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی ابتداً وہ حسن کے درجے پہ تھی لیکن دوسرے کسی واسطے سے، ذریعے سے اس کمی کو پورا کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے صحیح لغیرہ ہی بن گئی۔ اس کے بعد ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے حسن لعینہ اور حسن لغیرہ۔ حسن لعینہ کی تعریف تو ہو گئی نا کہ جس میں 7 جو سابقہ شرائط ہیں ان میں سے کوئی شرط کم ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا راوی اس میں آ گیا ہے اور وہ اس کی روایت ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہے جی وہ حدیث حسن ہو گئی، یعنی اس میں حافظے کی کمی ہے تو وہ حدیث حسن ہو گئی۔ لیکن اگر اس ضعف کو، اس کمزوری کو جو ہے کسی دوسرے ذریعے سے جو ہے وہ اگر ہم دور کر دیں تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ حسن لغیرہ بن گئی، ٹھیک ہے یہاں تک۔ اس کے بعد جو ہے وہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے جو ہے وہ حدیث کی اقسام آتی ہیں،
اور اس ضمن میں ایک چیز آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ حدیث کی جو مختلف تقسیمات ہیں اس کی بنیادیں مختلف ہیں. مثال کے طور پہ نسبت کے اعتبار سے حدیث کی مختلف اقسام ہیں, ٹھیک ہے, اور روایت کے یا سند کے اعتبار سے حدیث کی مختلف اقسام ہیں, راویوں کی جو تعداد ہے اس کے اعتبار سے حدیث کی مختلف اقسام ہیں, ٹھیک ہے. اب راویوں کی تعداد کے اعتبار سے جو حدیث کی اقسام ہیں, راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی جو اقسام ہے ان میں سب سے پہلی آتی ہے جی متواتر حدیث. تو متواتر جو ہے وہ ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کو روایت کرنے والے اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہ عقل جو ہے ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی عقل کہے کہ اتنے زیادہ لوگ تو جھوٹ نہیں بول سکتے, اتنے تسلسل کے ساتھ ایک بات کہی جا رہی ہے تو وہ تواتر کے ساتھ بات کی جا رہی ہے جس میں الفاظ کا بھی تفاتر ہے اور معنی کا بھی تواتر ہے, تو اس لیے وہ حدیث جو ہے وہ کیا ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی اور اس کو روایت کرنے والے بہت بڑی تعداد میں ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کی ایک مثال جو ہے وہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ کو منسوب کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا لے, ٹھیک ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ تواتر لفظی کے درجے میں ہے, ٹھیک ہے. تواتر معنوی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ تو متواتر نہیں ہوتے لیکن جو معنی ہمیں وہاں سے مل رہا ہوتا ہے, جو مفہوم مل رہا ہوتا ہے وہ تواتر کے ساتھ آتا ہے. اور اس کی مثال جو ہے مسح علی الخفین ہے, یعنی موضوع پر مسح کرنے والی روایت جو ہے اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں, وہ تواتر مانوی کی مثال ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے تواتر قدر مشترک. قدر مشترک کا مطلب یہ ہے کہ خاص بات جو ہے اس میں مشترک ہوتی ہے. مثال کے طور پہ نمازوں کے اوقات, یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک تواتر سے اور ایک تسلسل سے جو ہے وہ ہمارے پاس پہنچے ہیں. اس کے بعد ایک اور اصطلاح ہے تواتر طبقہ. تواتر طبقہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ایک پوری نسل جو ہے وہ کرتی ہے اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. مثال کے طور پہ سا کا پیمانہ ہے, اس کے اندر کتنی مقدار ہوگی. تواتر اہل مدینہ خاص طور پہ جو ہے وہ مشہور ہے, اور جس کو امام مالک جو ہے, امام مالک تو ایک اور اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں تعامل اہل مدینہ کی, ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی عمل جو ہے وہ اہل مدینہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ تواتر اہل مدینہ ہے. تو یہ تو ہوگی متواتر حدیث. متواتر حدیث کا ہم نے کہا تھا کہ جو بہت بڑی تعداد میں روایت کرنے والے اس کے ہوں. متواتر کے بعد ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, متواتر کے بعد جو بڑی اصطلاح ہے وہ ہے احاد کی, لیکن احاد کے اندر جو ہے وہ تین مزید جو ہے وہ حدیث کی اقسام ہے جس میں مشہور ہے, عزیز ہے اور غریب ہے, ٹھیک ہے. حدیث مشہور کیا ہوتی ہے کہ جس میں کم از کم جو ہے وہ 3 راوی ہوں. کتنے راوی ہوں جی؟ کم از کم 3 راوی ہوں. تو ایسی حدیث کے بارے میں ہم کہیں گے کہ وہ حدیث جو ہے وہ مشہور ہے. پھر اس کے بعد ایک ہے عزیز. عزیز کیا ہوتی ہے کہ جس میں 2 راوی ہوں, اور غریب کون سی ہوتی ہے کہ جس میں کم از کم جو ہے وہ 1 راوی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم خبر واحد بھی کہتے ہیں. خبر واحد کا مطلب یہ ہے, ایک اس کی سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ احاد آپ نے ایک نے پوچھا ہوا ہے, میری نظر پڑ گئی کامنٹ پہ. احاد کے بارے میں نے بتایا کہ یہ متواتر کے مقابلے میں آتی ہے. ایک طرف ہوگی خبر متواتر اور دوسری طرف ہوگی خبر احاد, ٹھیک ہے. احاد کے اندر 3 اقسام ہیں, ٹھیک ہے. احاد کے اندر کتنی اقسام, یعنی اگر احاد کی کوئی آپ سے ڈیفینیشن پوچھتا ہے تو احاد سے مراد یہ ہے کہ جس میں متواتر کی شرائط پوری نہ ہو تو وہ احاد کہلاتی ہے. اب احاد کے اندر سب سے پہلے تو ہے مشہور. مشہور کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس کے کم از کم راوی جو ہے وہ 3 ہوں. اگر کسی کے کم از کم راوی 2 ہوں گے تو وہ عزیز کہلائے گی. اور یہ جو تعداد ہے کم از کم کی, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی بھی طبقے میں, مطلب راویوں کی کسی بھی طبقے میں اگر تعداد کم از کم 2 رہ گئی ہے تو وہ عزیز ہو گئی, اور اگر کسی طبقے میں راویوں کی تعداد 1 رہ گئی ہے تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ وہ غریب ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ اچھا, یہ سب کچھ جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ کس درجے کی ہے, متواتر ہے یا مشہور ہے یا عزیز ہے یا غریب ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ خبر واحد جو ہے اس کا ہمیں درجہ معلوم ہو سکے, ٹھیک ہے.
اور یہ ہمیں پتہ چل سکے کہ متواتر حدیث جو ہے اس سے کس طرح کی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، کس طرح کے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ خبر واحد کے بارے میں جو ایک دو باتیں آپ کو یاد رکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر خبر واحد صحیح ہے، یعنی اس کے اندر صحیح والی ساتوں کے ساتوں شرائط پائی جاتی ہیں، تو وہ پھر واجب التعمیل ہے، اس پر عمل کرنا جو ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر خبر واحد کے مقابلے میں جو ہے کوئی اور چیز آ جاتی ہے، مثال کے طور پہ جو ہے اگر قیاس ہے یا کوئی اور چیز ہے اور وہ ان دونوں کا جو ہے وہ آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو اس صورت میں جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور قیاس پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک بات سمجھنے والی یہ بھی ہے کہ جو فقہا ہیں ان کے درمیان زیادہ تر جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اسی خبر واحد کی وجہ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ایک پارٹیسپینٹ نے یہ سوال کیا ہوا ہے کہ حدیث کی کتنی اقسام ہیں، تو اس ضمن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حدیث کی جو ہم تقسیمات کرتے ہیں وہ مختلف اعتبار سے ہوتی ہے۔ پہلی اعتبار یہ ہے کہ نسبت کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے۔ نسبت کے اعتبار سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ایک حدیث نبوی ہے اور ایک حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نبوی کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں، اور حدیث قدسی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روایت کریں اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں کوئی بات، وہ حدیث قدسی ہے، یہ نسبت کے اعتبار سے۔ اور دوسرا تھا سند کہاں تک پہنچتی ہے، اس اعتبار سے، اس اعتبار سے جو ہے وہ حدیث کی تقسیم یہ تھی کہ اس میں جو ہے وہ حدیث مرفوع ہے جس کو ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا، یا موقوف ہے یا مقطوع ہے، یعنی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے یا صحابی تک پہنچتی ہے یا پھر جو ہے وہ کسی تابعی تک پہنچتی ہے۔ اچھا، ہمارا لاسٹ منٹ ہے تو ہم نیکسٹ سیشن جو ہے وہ کریں گے، سیم لنک سے آپ دوبارہ جوائن کیجیے گا، تو ہم یہاں سے ہی جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔